کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جنت میں طویل مدت تک قیام پذیر رہے، پھر شیطان کے بہکائے میں آنے کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکالا گیا اور آپ کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میرے عرش کے بالمقابل روئے زمین پر میرا حرم ہے، جاؤ وہاں پر میرا گھر تعمیر کرو، اور جس طرح فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں اسی طرح تم بھی میرے گھر کا طواف کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا جس نے کعبۃ اللہ کی نشاندہی کی اور مناسک حج کو سکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام گندم کے 7 دانے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی درخت کا پھل ہے جسے کھانے سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسے زمین میں کاشت کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں زمین میں کاشت کیا۔ جب فصل پک کر تیار ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کاٹا، پھر پیسا اور اس کی روٹی بنائی۔ بہت عظیم محنت، مشقت اور تکالیف کے مراحل سے گزر کر روٹی تناول فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام، انبیاء میں سب سے افضل حضرت آدم علیہ السلام، دنوں میں سب سے افضل جمعۃ المبارک، مہینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک، اور راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر، اور عورتوں میں سب سے افضل مریم بنت عمران ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عقل ان کی ساری اولاد کی عقل کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے بنی آدم کے لیے دنیا کو بنایا ہے، اس میں وہ عیش و عشرت سے رہیں گے، تو جنت ہمیں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنت حضرت آدم علیہ السلام کی نیک صالحہ اولاد کے لیے بنائی ہے، جو نیک کام کریں گے میں ان کو یہ جنت عطا کروں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت شیش علیہ السلام کو طلب فرمایا اور ان کو شب و روز کے اوقات اور ان اوقات میں عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال مبارک جمعۃ المبارک کو ہوا۔ فرشتے جنت سے آپ کے لیے کفن لے کر آئے۔ آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو آپ کی وصیت کے حوالے سے بہت بڑا اعزاز حاصل تھا۔ حضرت ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر 7 دن تک چاند اور سورج کو گرہن لگا رہا۔ حضرت ابن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تو میں نے لوگوں سے طلب کیا کہ یہ کون ہے جو لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو طلب فرمایا اور کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹوں نے یہ سنا تو وہ جنگل کی طرف دوڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا جنت کے پھل کی تلاش میں ہیں، ہمارے ابا جان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ کے ابا جان کے وصال کا وقت قریب ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ جب حضرت حوا علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے ان کو پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان سے پناہ مانگنے لگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا علیہ السلام سے کہا، دور ہٹ جاؤ، میں تم سے پہلے معرض وجود میں آیا ہوں، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے دور ہو جاؤ۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور لحد کھودی اور آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا، ان پر مٹی ڈالی اور فرمایا، اے ابو البشر کے بیٹو، یہ تمہاری تدفین کا طریقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور 4 تکبیریں پڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک میں بہت اختلافات ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
روایت ہے کہ آپ کی عمر مبارک لوح محفوظ میں 100 سال تک لکھی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام معاملات کے نگہبان حضرت شیش علیہ السلام ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئی تھی۔